بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے. میری دعا ہے آپ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن. ناظرین، میرے چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے. ناظرین، عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو بغیر سیکھے کریں گے تو ہمارا عمرہ اور حج قبول نہیں ہوگا. اسی عنوان سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں. یہ آج کا یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ 11واں ناظرین، آئیے آج سمجھتے ہیں ہم عمرہ اور حج کے سفر کو شروع کرنے سے پہلے عمرہ کیسے کریں گے، عمرہ کا کیا طریقہ ہوگا، کس طرح سے طواف کریں گے، کس طرح سے سعی کریں گے. آج پوری تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے، کس طرح سے آپ کو دعائیں کرنی ہے. یہ ساری چیزیں آج بتاؤں گا میں آپ کو. ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے. میری طرف سے جس طرح کا بھی ویڈیو پوسٹ کیے جائیں وہ سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ بغیر رکاوٹ کے اس کو دیکھ سکیں. ناظرین، سفر کا آغاز عمرہ کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ پہنچتے ہیں. اگر صرف ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو ہماری روانگی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہونا ہے. انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کاغذی کارروائی کے بعد آپ ایئرپورٹ پر کہیں پہ مناسب جگہ دیکھ کر احرام باندھ لیں. احرام باندھنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں. اگر آپ کا سفر حج کے لیے ہے تو پہلے آپ کو عمرہ کرنا ہے جاتے کے ساتھ. تو آپ کا احرام کہاں باندھا جائے گا، آپ احرام کہاں باندھیں گے اس کو آپ سمجھ لیں. اگر آپ کا سفر آپ کے وطن سے جدہ ہے تو آپ کو احرام باندھ کر آپ کے ایئرپورٹ سے یا آپ کے گھر سے باندھ کر نکلنا ہوگا. اور اگر آپ کا سفر مدینہ المنورہ کے لیے ہے تو آپ عام لباس میں جائیں گے. اور مدینہ سے جب روانگی ہوگی مکہ المکرمہ کے لیے تو آپ ذوالحلیفہ میں احرام باندھیں گے. گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اللہ سے سفر کی آسانی کے لیے اور عمرہ کے قبول ہونے کی دعائیں کریں. اپنی ضروریات کے سامان اچھے سے رکھ لیں. جانے سے پہلے تیاری اچھے سے کریں. 15 دن 20 دن پہلے آپ ساری چیزوں کی لسٹ بنا لیں کہ مجھے کیا کیا لے کر جانا ہے، اور لسٹ کے مطابق آپ سامان اپنے لگیج بیگ میں، کون سی چیزیں لگیج بیگ میں ڈالنی ہیں، کون سی چیزیں ہینڈ بیگ میں ڈالنی ہیں، دونوں کی فہرست الگ الگ بنائیں. آپ کے ہینڈ بیگ میں ایک احرام کا سیٹ ضرور ہوگا
یہ لسٹ میں بنا لیں گے۔ اگر آپ سفر میں جا رہے ہیں عمرہ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ راستے میں اگر کہیں پر آپ کے احرام پر ناپاکی کے کچھ چھینٹے پڑ جائیں یا پیشاب پخانہ کا کچھ قطرات پہنچ جائے تو آپ کو احرام بدلنا ہوگا۔ اگر آپ کے پاس دوسرا پیس نہیں ہوگا آپ کے ہینڈ بیگ میں، لگیج میں ہوگا، تو آپ پورے پریشانی میں پڑ جائیں گے، کیونکہ آپ کو وہاں پر احرام کہیں ملنے نہیں جا رہا ہے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد آپ کچھ بھی خرید نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہینڈ بیگ کے لسٹ میں آپ کو احرام ایک سیٹ رکھنا لازمی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ عمرہ میں نکلنے سے پہلے آپ کو کیا کیا کرنا ہے۔ پچھلے ویڈیو میں نے احرام کی جو ہے پابندیاں بھی بتائی ہیں، مکروہات بھی بتائے ہیں اور جائز امور بھی بتائے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کا یہ سفر 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے تو آپ اپنے شہر کے حدود سے باہر نکلتے ہی شرعی مسافر ہو جائیں گے، لہٰذا آپ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت فرض ادا کریں گے اور فجر کی 2 رکعت نماز اور مغرب کی 3 ہی رکعت ادا کریں۔ البتہ کسی مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو امام کے ساتھ پوری نماز ادا کریں گے۔ اگر امام بھی مسافر ہوں تو 4 کے بجائے 2 ہی رکعت پڑھیں گے۔ سنتوں اور نفل کا حکم یہ ہے کہ اگر اطمینان کا وقت ہے تو پوری پڑھیں، اور اگر جلدی ہے یا تھکن ہے یا کوئی اور دشواری نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر اور فجر کی 2 رکعت فرض کے ساتھ سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ دیکھیے، عمرہ کے تمام ارکان آپ کو جاننا بے حد لازم ہے، بے حد ضروری ہے۔ عمرہ کے ارکان کتنے ہیں ان کو سمجھیں آپ۔ عمرہ میں 4 کام ہوتے ہیں۔ عمرہ میں 4 کام ہوتے ہیں۔ میقات سے عمرہ کا احرام باندھنا، میقات سے پہلے، میقات کے گزرنے کے بعد نہیں، میقات سے پہلے تو احرام باندھنا، پھر مسجد حرام خانے پہنچ کر یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر صفا و مروہ کی سعی کرنا، پھر سر کے بال منڈوانا، یہ 4 کام ہیں۔ تو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے اگر آپ حج میں جا رہے ہیں اور آپ ایئرپورٹ 4 گھنٹہ پہلے پہنچ رہے ہیں تو آپ احرام گھر سے باندھ کر کے آئیں۔ اور اگر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حج کمیٹی سے، آپ نے اسٹیٹ حج کمیٹی کے ذریعے سے وہاں باندھ کر کے بھی آ سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ بھی باندھنے کا نظام ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی رضاکار لگے ہوتے ہیں، آپ وہاں بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے جو تیاریاں میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ پاک صاف ہو کر، غسل کر کے، غیر ضروری بالوں کو صاف کر کے، پوری طرح سے اچھے سے صاف کر کے آپ احرام باندھیں گے۔ میقات سے احرام باندھنا، یہ آپ سمجھ لیں کہ میقات اصل میں وقت معین اور مکان معین کا نام ہے۔ میقات زمانی پورے سال، رات دن میں جب چاہیں اور جس وقت چاہیں عمرہ کا احرام باندھ سکتے ہیں۔ لیکن ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے پیش نظر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 دن 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ کی ادائیگی کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، خواہ حج ادا کر رہا ہو یا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بحقی میں مذکور ہے۔ میقات مکانی وہ مقامات ہیں جہاں سے حج یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام باندھتے ہیں، میقات کہلاتے ہیں۔ میقات کے اعتبار سے پوری دنیا کی سرزمین کو شریعت اسلامیہ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ حرم مکہ مکرمہ اور اس کے چاروں طرف کچھ دور تک کی زمین میں حرم کہلاتی ہے۔ اس مقدس سرزمین میں غیر لوگوں کا داخلہ حرام ہے،
نیز ہر شخص کے لیے چند چیزیں کرنا حرام ہے، چاہے وہاں کا مقیم ہو یا حج و عمرہ کرنے کے لیے آیا ہو، اس لیے اس کو حرم کہا جاتا ہے۔ یہاں کے خود اگے ہوئے درخت یا پودے کا کاٹنا، یہاں کے کسی جانور کا شکار کرنا یا اس کو چھیڑنا، گری پڑی چیز کا اٹھانا، حدود حرم کے اندر مستقل یا عارضی طور پر قیام پذیر اہل حرم کو عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے حرم سے باہر حل میں جانا ہوگا۔ حل میں سب سے قریب جگہ تنعیم ہے، جہاں مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، جو مسجد حرام سے 7.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حل مقامات وہ میقات اور حرم کے درمیان کی سرزمین کہلاتی ہے جس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم میں حرام تھیں۔ اہل حل جن کی رہائش میقات اور حدود حرم کے درمیان ہے، مثلا جدہ کے رہنے والے، عمرہ کا احرام اپنے گھر سے باندھیں گے۔ آفاق حرم اور حل کے باہر پوری دنیا کے سرزمین کو آفاق کہلاتے ہیں۔ آفاقی حضرات جب بھی عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جانا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پر یا اس سے پہلے یا اس کے مقابل احرام باندھیں گے۔ اہل مدینہ اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے، جس کو آج کل بئر علی کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے قریب ہی یہ میقات واقع ہے، مکہ مکرمہ سے تقریباً 420-25 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اہل شام اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش وغیرہ جحفہ میقات ہے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے۔ اہل نجد اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا بحرین، قطر، دمام، ریاض وغیرہ قرن المنازل میقات ہے، اس کو آج کل السی الکبیر کہا جاتا ہے، یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 78 کلومیٹر دور ہے۔ اہل یمن اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے مثلا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ یلملم میقات ہے، اس کو آج کل سعدیہ کہا جاتا ہے، مکہ مکرمہ سے اس کی دوری تقریباً 120 کلومیٹر ہے۔ اہل عراق اور اس کے راستے سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے، یہ مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے۔ ناظرین، احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھیں، ناخن کاٹ لیں، زیر ناف بغل کے بال صاف کر لیں، سنت کے مطابق غسل کر لیں، اگرچہ صرف وضو کرنا بھی کافی ہے، بہتر ہے غسل کر لیں، اور احرام یعنی ایک سفید تہبند باندھ لیں اور سفید چادر اوڑھ لیں۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے کھلے رہیں اور انہیں 2 کپڑوں میں 2 رکعات نماز نفل ادا کریں اور عمرہ کرنے کی نیت کریں۔ آپ نیت احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر فوراً بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن فوراً نیت کریں گے۔ آپ گھر سے جا رہے ہیں تو ابھی گھر سے لے کر آپ کے ایئرپورٹ اور جہاز پہ سوار ہونے تک کافی لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، کافی لوگ آپ سے ملیں گے، مصافحہ کریں گے، گلے مل لیں گے، ہو سکتا ہے آپ نیت کر چکے ہوں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی۔ یہاں پر کیا ہوگا کہ بعض حضرات عطر لگائے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں ہوگا، خوشبو ہوئیں گی جو آپ سے ٹچ کر جائیں گی تو آپ کے لیے وہ دم واجب ہو جائے گا اس پر۔ اس لیے آپ غسل کے بعد ایک تو 2 رکعت آپ کو صلاۃ السفر پڑھنا ہے اور 2 رکعت آپ کو احرام کی نیت سے پڑھنا ہے۔ احرام کی نیت سے نماز آپ یہیں پڑھ لیں، ایئرپورٹ پہنچ کر ایئرپورٹ کی کارروائی کریں، وہاں آپ بورڈنگ کارڈ، آپ پاسپورٹ، اپنا ساری چیزیں لے کر کے آپ ایئرپورٹ کے اندر جائیں گے، وہاں پھر آپ کو ساری چیزیں چیک ہوں گی، آپ کا جو ہے کاغذات سب کچھ چیک ہونے کے بعد آپ جہاز پہ سوار ہوں گے۔ جہاز پہ سوار ہونے کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ چل لیں، اطمینان ہو لیں، اس کے بعد پھر آپ نیت کریں، پہلے ہی نیت نہیں کریں۔ اور ہاں، نیند آنے سے پہلے نیت کر لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو جہاز میں نیند آ جائے اور جہاز کہاں ہے آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ میقات پار ہو جائے، اس کے بعد آپ کی آنکھ کھلے اور آپ نیت کریں تو آپ کے لیے دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے
بہتر یہی ہے کہ آپ جہاز پہ سوار ہوں، ساری چیزوں سے فری ہو جائیں اور اطمینان ہو لیں کہ نہیں اب سب کام ختم ہو گیا ہے، اب صرف بیٹھنا ہے مجھے، تب آپ وہاں پہ نیت کریں۔ نیت کیسے کریں گے؟ ذرا آپ غور سے دھیان دیں اور میرے ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے واسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ایک بار پھر سنیے، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے واسطے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اس کے بعد کسی قدر بلند آواز سے 3 دفعہ تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کا ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں، ملک اور بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ احرام باندھ کر جو تلبیہ پڑھتے ہیں وہ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پکار کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے مولا، تو نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اعلان کرا کہ ہمیں اپنے پاک گھر بلوایا تھا، ہم تیرے در پر حاضر ہیں، حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ تلبیہ پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کا احرام بن گیا۔ احرام کے کپڑے جو آپ نے باندھے تھے وہ احرام نہیں، وہ شکل تھا، اب آپ محرم ہو گئے۔ اب سے لے کر آپ کو عمرہ کرنے تک آپ پابندی میں آ گئے۔ اس کے بعد نیت کرنے کے بعد سے لے کر بیت اللہ شریف پہنچنے تک یہی تلبیہ سب سے بہتر ذکر ہے، لہٰذا ہر تھوڑی دیر میں بلند آواز کے ساتھ بار بار تلبیہ پڑھیں۔ آج سے آپ بار بار تلبیہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تاکہ آپ کو تلبیہ اچھے سے یاد ہو جائے، اور اگر آپ کو تلفظ کے ساتھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میرے ویڈیوز کے شروع میں جو تلبیہ ہے آپ اس کے ساتھ اس کو پیچھے ہو کر کے آپ اس کو بار بار سنیں اور میری آواز کے ساتھ دہرائیں تاکہ آپ کے تلفظ کی ادائیگی صحیح ہو جائے اور آپ کو تلبیہ پڑھنے میں لطف آئے اور اللہ کے سامنے پیش ہونے میں کافی اچھا لگے گا۔ احرام سے متعلق بعض اہم مسائل بھی آپ کو بتا دیں۔ غسل سے فارغ ہو کر احرام باندھنے سے پہلے بدن پر خوشبو لگانا بھی سنت ہے۔ احرام کی نیت کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں۔ نیت سے پہلے غسل سے فارغ ہو کر احرام کی چادریں باندھنے سے پہلے خوشبو کو لے کر اپنے جسم پر، اپنے بدن پر لگانا یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ چونکہ احرام کی پابندیاں تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہیں، لہٰذا تلبیہ پڑھنے سے پہلے غسل کے دوران صابن، خوشبو والا اور تولیہ کا استعمال کر سکتے ہیں اور بالوں میں کنگھا بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا ہے۔ اب عورتوں کو یہاں پر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر عام لباس پہن لیں، صاف ستھرا جو نیا ہو تو بہتر ہے، اور چہرے سے کپڑا ہٹا لیں، یعنی کہ دوپٹہ وغیرہ جو آپ اسکارف وغیرہ جو باندھتی ہیں، نوز پیس وغیرہ، اس کو ہٹا لیں۔ اور جو میں نے بتایا تھا وہ ہیٹ والی ٹوپی، انشاءاللہ وہ آپ مجھ سے رابطہ کریں گے تو وہ ٹوپی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ آپ جہاں سے بھی ہوں آپ اپنا ایڈریس دے دیں گے، میں آپ کو وہاں کوریئر کے ذریعے سے، ڈاک کے ذریعے سے بھیج دوں گا۔ تو وہ جو ٹوپی ہے آپ کو یوں ایسا نکلا ہوتا ہے اور اس کے بعد اتنا نکلنے کے بعد اس طرح سے اتنا یہ پردہ نیچے لٹکا رہے گا، تو وہ کپڑا جو ہے آپ کے چہرے پہ نہیں آئے گا، آپ کے چہرے سے دور ہوگا۔ تو خواتین کے لیے کپڑا پہن لیں،
غسل کے بعد عام لباس پہنیں گے، چہرے سے کپڑا ہٹا لیں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے نماز پڑھ کے چلیں، نیت وہی جہاز پر کریں، اور آہستہ سے نیت کرنے کے بعد جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ آپ یاد کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد خواتین حضرات تلبیہ آہستہ آواز میں پڑھیں گی۔ عورتیں بالوں کی حفاظت کے لیے اگر سر پر رومال باندھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ رومال اس طرح سے باندھ سکتی ہیں۔ وہ ایسا باندھنا ہے، پیشانی کے اوپر سر پر باندھیں اور اس کو احرام کا جز نہیں سمجھیں، یہاں تک کہ جب وضو کی ضرورت پڑے تو وضو کے وقت خاص طور سے وہ رومال ہٹا کر کے آپ سر کھول کر کے ضرور مسح کریں۔ بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے ایئرپورٹ پر ہی کہ وضو کر رہی ہیں اور وہ کپڑا انہوں نے نہیں کھول رکھا ہے، کسی نے انہیں بتا دیا ہے کہ یہ احرام ہے، اس کو آپ نہیں کھول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں، یہ غلط ہے، احرام وہ نہیں ہے، یہ کپڑا اس لیے باندھا گیا ہے کہ آپ کا جو بال ہے نا وہ نہیں کھلے، بال باہر نہیں آئے، چونکہ احرام کی حالت یعنی کہ آپ جب عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں تو ایسا دوپٹہ باندھنا، ایسا کپڑا باندھنا ہے کہ یہ بال آپ کا ذرا سا بھی ادھر نہیں آوے، باہر نہیں آوے، اور یہ پوری پیشانی کھلی رہے گی۔ بعض کو دیکھتے ہیں کہ ان کا کپڑا یوں بندھا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا کپڑا یعنی وہ آپ کا حجاب جو ہے یا دوپٹہ جو ہے آپ کو اس طرح سے باندھنا ہے کہ پیشانی کے اوپر ہو اور بال سارے اندر ہوں۔ اگر کوئی عورت ایسے وقت میں مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں جیسے ان کے وہ دن آ جائیں جس میں نماز اللہ نے معاف کر رکھا ہے اور روزہ کو قضا کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ پاک ہونے تک انتظار کریں، اپنے روم پر اپنے ہوٹل میں رہیں، پاک ہونے کے بعد ہی عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف جائیں۔ عمرہ کی ادائیگی تک آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نیت کر لیا تھا، وہاں آپ محرم ہو گئیں اور اس کے بعد آپ مکہ پہنچنے سے کچھ دیر پہلے آپ کے ساتھ یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو آپ کا احرام کھل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، احرام میں ہی آپ رہیں گی، آپ کو احرام کی حالت میں ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں سمجھیں گے کہ ہم احرام سے باہر ہو گئے، بلکہ آپ احرام میں ہی ہیں۔ فراغت ہونے کے بعد، غسل کے بعد پھر آپ بیت اللہ شریف جائیں اور وہاں پر آپ اپنا عمرہ مکمل کریں۔ آج کل انسان ہوائی جہاز سے سفر کرتا ہے، اس لیے چند گھنٹوں میں آدمی میقات پہنچ جاتا ہے، اور میقات پر کافی بھیڑ رہتی ہے، لہٰذا گھر سے روانگی سے پہلے ہی ہر طرح کی طہارت حاصل کر لیں۔ میقات پہنچ کر اگر موقع مل جائے تو غسل کر لیں، ورنہ صرف وضو کر کے احرام پہن لیں۔ اگر آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ جانے کے لیے کسی احرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب آپ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو پھر مدینہ منورہ کی میقات پر احرام باندھیں۔ احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جسم دھو کر غسل کر لیں، اور اگر احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کر لیں، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ ہینڈ بیگ میں رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب میں لے جا رہا تھا لوگوں کو عمرہ پر تو ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کا جو ہے احرام نیچے والا تہبند جسے کہتے ہیں وہ بیت الخلاء میں کموڈ پہ ڈوب گیا، وہاں وہ ناپاک ہو گیا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ناپاک ہونے کی حالت میں ان کو بدلنا تھا اور انہوں نے دوسرا پیس نہیں لیا تھا۔ جب بھی آپ عمرہ میں جائیں تو 2 سیٹ ضرور رکھیں، 1 سیٹ نہیں۔ کچھ لوگ مشورہ دیتے تھے کہ ارے 1 سیٹ کافی ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، آپ 2 سیٹ رکھیں۔ آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے، اور 1200-1400 روپے کے سامان کے لیے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ لے کے چلیں، میرا دیکھا ہوا پریشانی بہت مشکل ہوا ان کے ساتھ، کافی مشکلوں کے ساتھ جو ہے کسی طرح سے پھر ایک حصہ انتظام ہوا تو ان کو دیا گیا۔ بہرحال آپ ناپاک ہو جائے تو بدلنے کی ضرورت پڑی تو بدل لیں۔ اس کے علاوہ میاں بیوی والے خاص تعلقات سے بالکل دور رہیں۔ جی،
ایک اہم ہدایات کے طور پہ آپ کو میں بتا دوں کہ میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات پر پہنچ کے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ذوالحلیفہ سے آ رہے ہیں، مدینہ سے چل رہے ہیں، تو آپ میقات پہ پہنچ کے باندھیں۔ اگر آپ ہوائی جہاز سے جدہ جا رہے ہیں تو میقات آپ کو ہوے میں ملے گا، تو آپ وہاں تو اتریں گے نہیں، اس لیے کیا ہوگا کہ آپ ایئرپورٹ پہ باندھ لیں۔ یہ چیز آپ نہیں ہے آپ کے لیے کہ میقات پر پہنچ کر باندھیں۔ آپ ہوائی جہاز سے ہیں اور جدہ جا رہے ہیں تو آپ اپنے ایئرپورٹ پہ باندھ کر کے ہی چڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ راستے میں، ہاں اگر نہیں باندھ سکیں اور جہاز پر آپ کے پاس کمانڈ ہے، جگہ ہے، وقت ہے، آپ باندھ سکتے ہیں تو باندھیے، لیکن میں نے وہ بھی دیکھا ہے باندھتے ہوئے لوگوں کو نہیں باندھ پاتے ہیں صحیح سے، جس طرح سے مضبوطی سے میں بتاتا ہوں باندھنے کے لیے، وہ نہیں باندھ پاتے ہیں۔ بہرحال میقات سے پہلے آپ کو باندھ لینا ہے، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ ہوائی جہاز پہ سوار ہونے سے پہلے احرام باندھ لیں، ہے نا۔ اگر موقع ہو تو 2 رکعت بھی ادا کر لیں، 2 رکعت احرام باندھ کر کے نماز پڑھ ہی لیں تو بہتر ہے، نہیں پڑھ پائیں گے تو پھر جہاز پہ پڑھ لیں۔ اور اگر آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والا بغیر احرام کے میقات سے نکل گیا تو آگے جا کر کسی بھی جگہ احرام باندھے، لیکن اس پر ایک دم لازم ہو گیا۔ جی، ایک دم یعنی کہ آپ کو ایک قربانی دینی ہوگی ایک چھوٹے جانور کی، بھیڑ، بکری، دمبا۔ اب ایک بار پھر سے میں آپ کو یہاں پر جب یہ ہم عمرہ کے بارے میں کمپلیٹلی بتا رہے ہیں تو ایک بار ذرا سا ممنوعات احرام بھی سمجھ لیجئے۔ احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد اور نیت کرنے کے بعد، تلبیہ پڑھنے کے بعد جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، خوشبو کا استعمال کرنا، ناخن کا کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، چہرہ کا ڈھکنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا، خشکی کے جانور کا شکار کرنا، یہ تھا احرام مرد اور عورتوں دونوں کے لیے تھا۔ یہ چیزیں اب عورتوں کے اب ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے سنیے۔ سلے ہوئے کپڑے پہننا، سر کو ٹوپی یا پگڑی، چادر وغیرہ سے ڈھکنا، یا ایسا جوتا پہننا جس کے پاؤں کے درمیان کی ہڈی چھپ جائے، یعنی یہ آپ کا جو پیر کی جو اوپری ہڈی ہے نا، یہ آپ کو کھلا رکھنا ہے۔ جوتا نہیں پہن سکتے ہیں، موٹے پٹے والا چمڑے والا چپل نہیں پہن سکتے ہیں، آپ کو پتلا فیتا والا چپل پہننا ہے، یعنی کہ آپ ہوائی چپل لے لیجئے۔ اور ہاں ایک بات کا یاد رکھیے گا کہ ہوائی چپل آپ جانے سے 2 مہینہ قبل لے لیں۔ اگر نہیں آپ لے جانا چاہتے ہوں تو 2 مہینہ قبل لے لیں، 2 جوڑا لے لیں، اور دونوں جوڑوں کو آپ پہنتے رہیں، یہاں پہن کر کے پہننے کی عادت بنا لیں، ورنہ میرے ساتھ جو ہوا وہ آپ کو بھی ہوگا۔ کیا ہے کہ چپل میں نیا لے کر چلا گیا تھا 2 عدد، ایک چپل کسی صاحب نے مجھ سے مانگ لیا تو میں پہنا ہوا تھا جو، وہی میں نے دے دیا، اور نیا والا میں نے نکال لیا، یاد نہیں رہا چونکہ دینا تھا کہیں اور، وہ رکھا تھا کہیں اور، پھر وہاں سے میں نکال کر کے اس کو جب پہنا تو چونکہ نیا ہونے کی وجہ سے اس کے فیتے ٹائٹ تھے، اور ٹائٹ ہونے کی وجہ کر میرے انگوٹھے کے پاس کے حصے کو اس طرح سے ہلکا پہلے خراش آیا، اور یہ خراش بڑھتا چلا گیا اور یہ زخم کی شکل اختیار ہو گیا، جو کافی پریشانیوں کا معاملہ میرے ساتھ آیا۔ اس لیے میں آپ کو تجربات کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ہے کہ آپ چپل 2 ماہ قبل لے لیں اور اس کو اپنے گھر پر پہننے کی عادت بنا لیں، تاکہ آپ کو وہاں چلنے میں پریشانی نہیں ہو۔ اب مکروہات احرام کیا ہے؟ بدن سے میل دور کرنا، خوشبو والا صابن کا استعمال کرنا، کنگھی کا استعمال کرنا، یہ مکروہات احرام میں ہے۔ احرام کی حالت میں جائز امور بھی ہیں، غسل کرنا، لیکن خوشبودار صابن کا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ بغیر خوشبو والا صابن آپ لے لیں، نہیں ملے مجھ سے رابطہ کریں، میرے پاس حج کے، عمرہ کے تمام چیزیں اویلیبل ہیں، آپ جب کہیں جہاں چاہیں وہاں آپ منگوا سکتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے میرا ای میل آئی ڈی ڈسکرپشن میں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ احرام کو دھونا، یہ
حالت احرام میں جائز امور ہے، آپ احرام کو دھو سکتے ہیں، اس کو بدل سکتے ہیں، احرام کو دھو کے دوسرا آپ احرام بدل لیں، وہ سوکھ جائے تو پھر اس کو آپ بدل لیں۔ انگوٹھی، گھڑی، چشمہ، بیلٹ، احرام کے اوپر جو بیلٹ باندھتے ہیں وہ بیلٹ آپ لگا سکتے ہیں، یہ سب جائز امور ہیں۔ پھر چھتری استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ مسئلے میں بتا دیتے ہیں کہ چھتری منع کیا گیا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا، جتنا معلوم تھا انہوں نے آپ کو سمجھایا، لیکن آپ جو ابھی سن رہے ہیں، جو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے، یہ بالکل اس میں کہیں پر کوئی تردد نہیں ہے، اور یہ تجربات کی بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ سیکھ کر کے جائیں، دیکھا دیکھی نہیں کریں۔ سیکھ کے جائیں گے تو آپ کو عمرہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بڑی آسانی سے آپ کریں گے اور حشاش بشاش رہیں گے۔ احرام کے اوپر مزید چادر ڈال کر سو سکتے ہیں، مگر مرد اپنے سر اور چہرے کو، اور عورتیں اپنے چہرے کو کھلا رکھیں گی۔ اب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں، سامان وغیرہ اپنے قیام گاہ پر رکھ لیا ہے، اور آرام کر لیجئے۔ کھانے کا وقت ہو تو کھانا کھا لیں، غسل کرنے کی حاجت ہو، چاہت ہو، بشاشت قلبی ہونا چاہتے ہیں، فریش ہونا چاہتے ہیں تو آپ غسل کر لیں۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی طرف انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے چلیں۔ دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ رکھتے ہوئے، اپنی نگاہ نیچے رکھتے ہوئے، نیچے کر کے خانہ کعبہ کے قریب پہنچیں تو اپنی نگاہ کو اب نیچے کر لیں، چونکہ آپ دربار عالی میں آپ کی حاضری ہو رہی ہے، آپ اللہ کے گھر کے سامنے پہنچنے والے ہیں، تو آپ بالکل اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں گے اور خانہ کعبہ میں دائیں قدم سے آپ داخل ہوں گے، دایاں پیر رکھیں گے اور مسجد حرام میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ مسجد حرام میں یعنی خانہ کعبہ میں باب السلام سے داخل ہونا مستحب ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہوئے نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ دربار الہی کی عظمت و جلال کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونا ہے، اور پہلے داہنا پاؤں رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں اندر داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو 3 مرتبہ کہیے: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، 3 دفعہ کہیں، اور بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت آپ ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ تو داخل ہونے کی دعا میں نے ایک بار پھر پڑھ دیا تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بیت اللہ پر نظر پڑنے کے بعد 3 مرتبہ جو آپ کو کہنا ہے وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور بیت اللہ کو دیکھنے کے وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں: اللہم اللہم زد هذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام۔ اے اللہ، اس گھر کی شرافت و عظمت و بزرگی و ہیبت بڑھا، نیز جو اس کی زیارت کرنے والا ہو اس کی عزت و احترام کرنے والا ہو، اس کی بھی شرافت
بزرگی اور بھلائی زیادہ کر۔ اے اللہ آپ کا نام سلام ہے اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بس ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور جو دعا چاہیں مانگیں۔ یہ جگہ، یہ وقت قبولیت کی ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ اہم دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بلا حساب کے جنت مانگے، اور اس وقت یہ دعا بھی مستحب ہے: اعوذ برب البیت من الذین والفقر ومن الضیق الصدر وعذاب القبر۔ اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں اس گھر کے رب کی قرضہ، محتاجی اور تنگ دلی اور عذاب قبر سے۔ بیت اللہ شریف کے دیکھنے کے وقت کھڑے ہو کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہاں پہ آپ دعائیں کافی دیر تک مانگیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی ہے یہاں پر، اور اللہ سے آپ جو اس وقت مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بلا تردد وہ دے رہے ہوں گے۔ جی، تمام دعائیں مانگیں، لاسٹ میں ایک دعا یہ بھی مانگ لیں کہ اللہ جب تک میں اس سرزمین پہ رہوں، یا اللہ تو میری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجیے گا۔ یہ دعا ضرور مانگیں گے آپ۔ جو دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اگر وہ یاد ہوں تو ان کا پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ یاد نہ ہوں تو جو چاہیں دعا مانگیں۔ کسی جگہ کو کوئی خاص دعا معین نہیں اس کا پڑھنا ضروری ہو، جس دعا میں خشوع ہو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ بیت اللہ میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد نہ پڑھیں۔ اس مسجد کا تحیہ طواف ہے، اس لیے دعا مانگنے کے بعد طواف کریں۔ البتہ اگر طواف کرنے کی وجہ سے فرض نماز کے قضا ہونے یا مستحب وقت نکل جانے یا باجماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو طواف کے بجائے آپ تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ نماز جنازہ، سنت مؤکدہ، وتر کو طواف تحیہ سے پہلے پڑھے اور اشراق، تہجد، شاشت وغیرہ کو طواف سے پہلے نہ پڑھے۔ اگر کسی وجہ سے فوراً طواف کا ارادہ نہ ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مسجد حرام میں بلکہ ہر مسجد میں داخل ہونے کے وقت نفل اعتکاف کی نیت کرنا مستحب ہے، اور نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے۔ اسی طرح مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے والے کے آگے طواف کرنے والوں کو گزرنا جائز ہے، اور طواف نہ کرنے والوں کو بھی جائز ہے، مگر سجدہ کی جگہ میں نہ گزریں۔ کعبۃ اللہ میں نماز کی ناظرین، کی زیادتی۔ میں نے آپ کو مسجد حرام تمام ویڈیو کو مسجدوں شروع سے میں کہا افضل ہے، تھا اس میں نماز کہ پڑھنے آج کا میں بڑا آپ کو ثواب ہے۔ پریکٹیکل ایک نماز کا ثواب عمرہ ایک کر کے لاکھ نمازوں کے بتاؤں گا۔ برابر ہوتا ہے، یعنی لیکن یہ ثواب میں کی آپ کو زیادتی صرف ایک نماز پریکٹیکل دکھاؤں گا کہ کس طرح مجھے نوافل کا ثواب اتنا نہیں۔ طواف کرنا ہے۔ نوافل طواف گھر کرنے بیٹھے کا پڑھنا طریقہ افضل ہے۔ بتا چکا ہوں، آپ کو میں اب منظر عام پر لے کر آ گیا ہوں، اور یہاں اب یہ دیکھ لیں، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، بچوں نے بنایا ہے آپ کے پریکٹیکل کے واسطے، تاکہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا جا سکے۔ یہ خانہ کعبہ کی جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بس اسی طرح سے آپ وہاں بھی پائیں گے۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر جو منظر ہے اس منظر کو ایک گراف بنا کر ایک پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں ہم، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ آپ خانہ کعبہ میں پہنچ چکے ہیں، اور خانہ کعبہ پر
پہلی نظر پڑی، آپ نے دعائیں پڑھ لی اور دعا بھی مانگ لیا آپ نے۔ اب دعا مانگنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد پہنچتے ہیں اور طواف شروع کرنے کے لیے حجر اسود کے پاس، آپ کو حجر اسود کی پہچان بھی ہے کہ حجر اسود جو ہے خانہ کعبہ کے ایک کونا میں کالا پتھر ہے، کالا پتھر کے اوپر وہ چاندی کا ایک سانچہ لگا ہوا ہے جو جس کے اندر وہ حجر اسود ہے۔ سپوز دیٹ جس کو بنایا گیا ہے، ہمارے بچوں نے بنایا ہے آپ کے لیے، یہ دیکھیے، یہ آپ سمجھ لیں کہ حجر اسود ہے، اور حجر اسود کے ٹھیک کونا کے دائیں جانب آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، طواف شروع کرنے کی جگہ ہے یہ، یعنی ٹھیک خانہ کعبہ کے حجر اسود کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو دائیں جانب آپ کو گرین لائٹ ملے گی، جس کو گرین لائٹ کی شکل میں یہ بنایا ہے۔ اس کو آپ دیکھیں، دائیں کندھے کی جانب یہ لائٹ ہوگی اور بائیں جانب آپ کو یہ خانہ کعبہ کا کونا ہوگا، یعنی حجر اسود کا کونا ہوگا۔ اسی کونے کے ٹھیک اپوزٹ ڈائریکشن میں، یعنی آپ کے دائیں جانب میں یہ گرین لائٹ ہے۔ آپ کو اسی طرح سے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد ٹھیک یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کے کونا حجر اسود کے کونے کی طرف کریں گے چہرہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے، جس طرح سے آپ نماز میں دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے۔ آپ ہاتھوں کو ہوا میں بلند کریں گے اور حجر اسود کی طرف ہتھیلی ہوگی، اور یہاں پر پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹوں کے پاس لائیں گے، اور تلوے کا یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے کے پاس لا کر چوم لیں گے، تو یہ ہو جائے گا استلام۔ پھر آپ دایاں کندھا ہری لائٹ گرین لائٹ کی طرف کر لیں گے، اور بایاں کندھا حجر اسود کے کونے کی طرف کریں گے، اور اپنا احرام یہاں پر دائیں جانب والا دائیں کندھے سے اتار دیں گے، دائیں کونا کھول لیں گے، اور کپڑے کو نیچے سے لے کر کے سینہ کے اوپر سے لاتے ہوئے بائیں کندھا کے اوپر رکھ لیں گے۔ اس صورت میں آپ کا دایاں کندھا کھل جائے گا، اور یہاں سے آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ یاد ہے، پہلے 3 چکر میں مردوں کو رمل کرنا ہے، اور خواتین کو عام چال میں جس طرح سے وہ چلتی ہیں ویسے ہی چلیں گی۔ یہاں سے اب ہم چلتے ہیں۔ میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ جتنی دور ہٹ کر کے کریں گے اتنا ٹائم لگے گا، اور جو اس کا حد ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ یہ آپ دیکھ لیں، مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم آپ کو اسی طرح کا وہاں دکھے گا خانہ کعبہ کے اندر۔ آپ یہاں سے بھی جا سکتے ہیں، یہاں سے خالی ہے، اگر بھیڑ نہیں ہے تو جتنا قریب ہو سکے آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہاں آپ کو طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کا بوسہ نہیں لینا ہے، چونکہ یہاں پر خوشبوئیں لگی ہیں، اور خوشبو آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کے چہرے میں، آپ کے ہونٹوں میں، آپ کے منہ میں اگر لگ جاتا ہے تو آپ کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے۔ دم آپ کو پتہ ہی ہے، ایک ڈنڈ ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے جانور کی قربانی آپ کو دینی ہوگی، بکری یا بھیڑ یا دمبا۔ آپ کو یہ اپنے مقام پر آ کر نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو مکۃ المکرمہ کے اندر ہی یہ قربانی دینی ہے۔ بہرحال آپ جب یہاں سے چل رہے ہیں، اس طرح سے چلتے ہوئے آپ چلیں گے
تو یہاں پر آپ کو میں نے دعاؤں کا جو بتایا ہے کہ جو دعائیں ہیں وہ دعا پڑھتے رہیں گے. اس طرح سے چلتے رہیں گے. آپ مقام ابراہیم کے باہر سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور اندر سے بھی جا سکتے ہیں. اندر کے اس حصے میں بہت رش ہوتا ہے، کافی بھیڑ ہوتی ہے. یہاں پر لوگ یہ اس دیوار سے یہ ملتزم ہے، یہاں چمٹے رہتے ہیں. یہاں سے آپ چلیں گے، آپ دوسرے کونے میں پہنچیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ حتیم ملے گا. یہ دیکھیے، یہ حتیم ہے. یہ آپ کو اس کے اندر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھنا. تو آپ یہاں سے طواف کر رہے ہیں گولے گولے. جب آپ یہاں سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے آپ دعائیں کرتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں. جو دعائیں یاد ہے زبانی آپ وہ دعا مانگتے رہیں، لیکن دھیان آپ کا بالکل اللہ کی طرف ہونا چاہیے. یہ کونا رکن یمانی ہے، آپ دیکھ لیں، میں نے اس کو لکھ دیا ہے رکن یمانی. جب آپ یہاں پہنچ جاتے ہیں رکن یمانی کے پاس، تو آپ کو یہاں پہ دعا پڑھنی ہے. خاص دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے. جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کر پہلے ہی بتایا ہے، ابھی بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا دھیان ادھر آ جائے اور میری بتائے ہوئی باتیں آپ کے ذہن میں پیوست ہو جائیں. یہ دعا یہاں سے آپ شروع کریں گے اور یہاں کے درمیان میں آپ کو پڑھتے رہنا ہے، چاہے آپ جتنی مرتبہ پڑھیں. اس کونا سے لے کے آپ کے حجر اسود کے کونے تک آپ کو پڑھتے رہنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعائیں آپ یہاں سے یہاں پڑھتے آئیں گے. جب یہاں آپ پہنچ جائیں گے تو آپ کا ایک چکر ہوگا. یہاں جب ایک چکر آپ کا پہنچ جائیں گے تو ٹھیک آپ اپنے گرین لائٹ کے سامنے پہنچتے ہیں. آپ کو خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آپ کی نگاہ آگے ہوگی. آپ کا سینہ اب حجر اسود خانہ کعبہ کے جانب نہیں ہونا چاہیے. آپ اس سمت میں چل رہے ہیں، اسی سمت میں رہنا، آپ کو اس طرح سے گھومنا نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں پہنچتے ہیں تو پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے استلام کریں گے. استلام کرنے کے بعد آپ کا یہاں دوسرے استلام پر ایک چکر ہوا. اسی طرح سے آپ پھر دوسرا اور تیسرا یکے بعد دیگرے آپ کو 7 چکر یہاں پورے ہوں گے تو یہاں پر آپ کا استلام 8واں ہوگا. یہاں سے استلام کرنے کے بعد پھر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے لکھ بھی دیا ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنی ہو یہاں پر. لیکن کیا ہے، رش اتنی ہوگی کہ آپ یہاں پر نماز نہیں پڑھ سکیں گے. تو انتظامیہ جو خادم وہاں ہیں، انہوں نے اس حصے کو یہاں پر گھیر دیا ہے فیتا سے، رسی سے یا پلاسٹک کے بیریئر سے. اب یہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. کافی بھیڑ ہوگی، جگہ بنا کر کے آپ جہاں جگہ مل جائے وہاں پر آپ نماز پڑھ لیں. یہاں پر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. یہاں پر نماز پڑھنے کے بعد یہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے، یہ طواف کے بعد نماز پڑھنا واجب ہے. یہ واجب الطواف ہے. اب طواف کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ چلیں گے زمزم کا پانی پینے کے لیے. یہ دیکھیے، زمزم کا پانی اسی ڈبے میں ہوگا. یہ ڈبہ وہاں پر رکھا ہوا ہے جس میں پانی بالکل بھرا رہتا ہے. یہاں پر خادم لوگ لگے رہتے ہیں. جیسے ڈبہ خالی ہوتا ہے
پھر پانی سے بھر دیا جاتا ہے۔ آپ یہاں پر پانی پئیں، خوب سیر ہو کر پئیں، خوب پئیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ بہتر ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے یہ زمزم کا پانی پئیں اور دعا مانگ لیں پہلے۔ اس پانی کے پینے سے پہلے آپ جو بھی دعائیں مانگتے ہیں یہ دعا آپ کی بالکل قبول ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بعد چند قطرات اپنے سر پر، چند قطرات اپنے چہرے پر، چند قطرات اپنے جسم پر، اور چند قطرات اگر کہیں پر آپ کو جسم میں درد ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، آپ وہاں پر مل لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ پانی آپ یہاں سے پینے کے بعد اب آپ صفا کی طرف بڑھیں گے۔ دیکھیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بچوں نے پورا انتظام کیا ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ یہ دیکھیے یہ صفا ہے، یہ ٹھیک آپ اسی طرح سے آپ وہاں پہ دیکھیں گے یہ صفا پہاڑی ہے۔ آپ کو یہاں پہنچ جانا ہے طواف کرنے کے بعد، 7 چکر کے بعد۔ یہ آپ صفا کے بعد پہنچیں گے، یہاں پر پہنچیں گے تو آپ کا پیٹھ صفا کے طرف ہوگا تو آٹومیٹک خود بخود آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے گا۔ آپ جب جائیں گے وہاں پر تو آپ کو بالکل صاف دکھ جائے گا۔ اب یہاں جب آپ پہنچ جائیں گے تو یہاں پر میں نے بتایا تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ بھی پڑھنا ہے۔ اور جو دعائیں بتائی تھیں آپ میرے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں گے، آپ کو پھر سے سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ میں پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اچھے سے اس کو سمجھ لیں۔ یہ دیکھیے بالکل اسی طرح سے آپ کو وہاں پہ یہ تصویر ملے گی، یہ بالکل اسی طرح سے وہاں پر ہے۔ یہاں پر یہ شیشہ لگا ہوا ہے، یہ اسٹیل کا بیریئر ہے، اسی سے اس کو نصب کیا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہاں سے جب اتریں گے، یہاں یہ بالکل آپ اونچے پر ہے، آپ جو ابھی سعی کرنے جا رہے ہیں وہ نیچے کے حصے میں ہے۔ اب آپ دیکھیے جب وہاں سے اتریں گے تو یہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا بدایہ الصفا، اسٹارٹ صفا۔ یہاں سے آپ نیچے اتریں گے، دیکھیے لوگ کافی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ جب آپ نیچے اتریں گے تو یہ ڈھلاؤ ہے، یہ نیچے کی جانب جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ سمجھیے کہ میں آپ کو یہاں پر ایک پینل بنا کر دکھا رہا ہوں کہ آپ جب یہاں سے چلیں گے تو یہ پورا سعی کا راستہ، سعی کی جگہ ہے۔ صفا سے لے کر کے مروہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر نیلین اخضرین یعنی سبز لائٹ ملے گی آپ کے سر کے اوپر۔ آپ جیسے چلیں گے تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر ہری لائٹ ہے۔ تو آپ کو شروع کی جگہوں سے، یعنی یہاں سے آپ سمجھ لیں نارمل چال سے چلیں گے، جب گرین لائٹ کے پاس پہنچ جائیں گے تو آپ کو یہاں پر لپک کر چلنا ہے۔ آپ کو وہاں پر لپک کر چلتے ہوئے کم ملیں گے اور دوڑ کر چلتے ہوئے زیادہ لوگ نظر آئیں گے۔ یہاں پر دوڑنا آپ کو نہیں ہے، یہاں پر آپ کو تیز قدم سے چلنا ہے، جسے آپ لپک کر کہتے ہیں۔ لپک کر چلیں گے کہاں تک؟ یہ گرین لائٹ کے آخری حصے تک۔ یہاں تک آپ کو کافی دوڑتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہوں گے، لیکن آپ کو دوڑنا نہیں ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک آپ کو تیز قدم میں چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں جب یہ گرین لائٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ مروہ کے پہاڑ تک یہ بالکل آپ نارمل چال سے دعائیں پڑھتے ہوئے، چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے مروہ کے پاس۔ دیکھ لیں یہ مروہ کی تصویر بھی آپ دیکھ لیں، دیکھ لیجئے یہ پہاڑ ہے۔ لوگ جا کر کے ایک چکر پورا کرنے کے بعد وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیتے ہیں، اور جو نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ نہیں بیٹھیں۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کریں گے اور پھر وہاں پر آپ دعائیں مانگیں گے۔ یہ بھی جگہ دعا کی قبولیت کی ہے، آپ بالکل چھوڑیں نہیں۔ جہاں جہاں مواقع ہیں دعا کی قبولیت کا، بالکل آپ اس کو مانگیں، وہاں پر آپ بالکل وہاں پر کترائے نہیں، چھوڑے نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ مروہ پہاڑ ہے اور یہاں پر لوگ آرام کر رہے ہیں۔ پھر یہاں سے ہم یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اسی راستے سے آپ کو پھر سے واپس جانا ہے اور صفا کی طرف پہنچیں گے
تو آپ کا پھر دوسرا چکر ہو جائے گا. پھر صفا سے مروہ آتے ہیں دوسری مرتبہ تو یہ 4 چکر ہو جائے گا. اسی طرح سے ساتواں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا. تو یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ کا عمرہ یا حج خراب نہ ہو. چونکہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ میں آپ کو پریکٹیکل کی بنیاد پر یعنی تجربات کی روشنی میں آپ کو عمرہ اور حج کا طریقہ سکھاؤں گا. اور میں جو سکھا رہا ہوں اپنے تمام ویڈیوز میں سیریل بہ سیریل پارٹ بائی پارٹ آپ کو بنا کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کا عمرہ یا آپ کا حج خراب نہ ہو. یہ آپ دیکھ لیں حتیم ہے. میں نے بتایا ہے کہ آپ عمرہ یعنی کہ طواف کرنے کے بعد واجب الطواف 2 رکعت یا سعی کرنے کے بعد آپ حتیم میں آئیں یا حتیم میں آ کر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ دیکھ لیں آپ خانہ کعبہ کے اوپر اس میں آپ جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے اس طرح سے ایک پائپ لگا ہوا ہے. اس کا نام ہے میزاب رحمت. میزاب رحمت آپ نے نعت وغیرہ سنا ہوگا تو اس میں اس کا بھی ذکر آتا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں اچھے سے. امید ہے کہ آپ کو پورا یہ پریکٹیکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہ خانہ کعبہ کا جو بالکل اس کے جیسا بنایا گیا ہے یہ میرے بچوں نے بنایا ہے. آپ یاد رکھیں گے یہاں پر میرے بچوں کو بھی دعاؤں میں. جی دو لڑکے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں گے کہ وہ حافظ قرآن ہو جائیں اور بالکل اللہ کے احکام کی پابندی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں. طواف سے متعلق بعض اہم مسائل بھی جان لیں. تلبیہ جو احرام باندھنے کے بعد سے پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد بند کر دیں گے. مطاف میں اگر بھیڑ زیادہ ہو یا تھکن ہو رہی ہو تو طواف کو مؤخر کر سکتے ہیں لیکن ممنوعات احرام سے بچتے رہیں. طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا ضروری نہیں ہے بلکہ جو چاہیں اور جس زبان میں چاہیں دعا مانگتے رہیں. اگر کچھ نہ بھی پڑھیں بلکہ خاموش رہیں تب بھی طواف صحیح ہو جاتا ہے. طواف کے دوران جماعت کی نماز شروع ہونے لگے یا تھکن ہو جائے تو طواف روک دیں. پھر جس جگہ سے طواف بند کیا تھا اسی جگہ سے طواف شروع کریں گے. نفلی طواف میں رمل یعنی ذرا اکڑ کر اور استوا جو داہنا کندھا کھلا ہوگا وہ نہیں ہوتا ہے. نفلی طواف آپ کو عام چالوں سے چلتے ہیں لیکن جب عمرہ کا طواف کر رہے ہیں تو پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے یعنی ذرا اکڑ کر چلیں گے اور داہنا کندھا کھول لیں گے. اس کو استوا کہتے ہیں. نماز کی حالت میں بازوؤں کو ڈھکنا چاہیے کیونکہ استوا صرف طواف کی حالت میں سنت ہے. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو طواف وہیں روک دیں گے اور یاد رکھیں گے کہاں وضو ٹوٹا ہے اور جائیں گے وضو کرنے. وضو کر کے آئیں گے اسی جگہ سے طواف شروع کر دیں گے جہاں سے طواف بند کیا تھا کیونکہ بغیر وضو کے طواف کرنا جائز نہیں ہے. جہاں سے طواف بند کیا تھا وہیں سے طواف شروع کریں گے. صرف طواف نفلی ہو یا فرض اس میں 7 ہی چکر ہوتے ہیں یاد رکھیے گا. اسی طرح نیز اس کی ابتدا حجر اسود کے استلام سے ہی ہوتی ہے. جس طرح سے آپ عمرہ کا طواف کر رہے تھے تو نفل بھی طواف اسی طرح کریں گے حجر اسود کا استلام کر کے اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. اگر طواف کے چکروں کے تعداد میں شک ہو جائے کہ ابھی میں نے 3 کیا یا 4 کیا آپ بھول رہے ہیں ذہن سے اتر جائے تو ایسی صورت میں کم شمار کر کے آپ باقی پورا کر لیں. خانہ کعبہ کے اندر
اوپر یا نیچے مطاف میں کسی جگہ سے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ طواف حتیم کے باہر سے ہی کریں گے۔ اگر حتیم میں داخل ہو جائیں گے اور طواف کریں گے تو وہ معتبر نہیں ہوگا۔ اگر کسی عورت کو طواف کے دوران حیض آ جائے تو طواف فوراً بند کر دے اور مسجد سے باہر چلی جائے۔ خواتین طواف میں رمل یعنی اکڑ کر نہیں چلنا ہے، یہ صرف رمل مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے عام چال ہے، عام چال سے چلیں گی۔ ہجوم ہونے کی صورت میں خواتین حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ ہم عمرہ کا طواف کر رہے ہیں تو ہمیں دور سے استلام کرنا ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے، ہم آ جائیں گے حجر اسود کو بوسہ دینے تو ہمارا عمرہ خراب ہو جائے گا، دم واجب ہو جائے گا، آپ کو ایک قربانی کرنی پڑ جائے گی۔ اسی لیے بس دور سے اشارہ کرنے پر اکتفا کریں۔ آپ ایک بوسہ لینے کی کوشش کریں اس وقت جو میں نے ایک بار ٹائم بتایا ہے، پچھلے ویڈیو میں جا کے آپ دیکھ لیں گے، اس ٹائم میں آپ جائیں اور عمرے کی نیت سے نہیں ہو آپ ایسا تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں وہاں اس طرح سے۔ اسی طرح ہجوم ہونے کی صورت میں رکن یمانی کو بھی نہیں چھوئیں۔ رکن یمانی پہ بھی جو ہے خوشبو کافی مقدار میں لگایا جاتا ہے، آپ وہاں بھی ہاتھ لگائیں گے طواف کے دوران تو آپ کا وہ دم واجب ہو جائے گا، اس لیے ان چیز سے بچنا ہے۔ جب آپ یوں ہی وہاں ہیں، نماز پڑھنے گئے ہیں اور ایسے ہی ہے وقت آپ کے پاس ہے تو آپ وہاں بوسہ دے سکتے ہیں۔ اگر حجر اسود کے سامنے سے اشارہ کیے بغیر گزر جائیں اور ازدحام زیادہ ہے تو حجر اسود کے استلام کے لیے دوبارہ واپس آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ طواف کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ معذور شخص جن کا وضو نہیں ٹھہرتا، مثلاً پیشاب کے قطرات مسلسل گرتے رہتے ہیں یا مسلسل ریح خارج ہوتی رہتی ہے یا عورت کو بیماری کا خون آ رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے ایک وقت میں وضو کرے، پھر اس وضو سے اس وقت میں جتنے طواف چاہے کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، دوسری نماز کا وقت داخل ہوتے ہی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر طواف مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو کر کے طواف کو مکمل کرے۔ طواف سے فراغت کے بعد مقام ابراہیم کے پاس آئیں، اس وقت آپ کی زبان پر یہ آیت ہو تو بہتر ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگر سہولت سے مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو وہاں، ورنہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ طواف کی 2 رکعت ادا کر لیں۔ طواف کے ان 2 رکعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھی جائے۔ ہجوم کے دوران مقام ابراہیم کے پاس طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس سے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بھیڑ ہوگی تو آپ کو خود پریشانی ہوگی، بلکہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پڑھ لیں۔ آج کل تو آپ کے مقام ابراہیم سے ہٹ کر ذرا سا پیچھے آپ کو وہاں پر رسی لگا دی گئی ہے، ایک جگہ بنا دی گئی ہے، اس کے پیچھے میں لوگ نماز پڑھ رہتے ہیں، آپ بھی وہاں پڑھ لیں۔ مقام ابراہیم کے عین پیچھے نہیں پڑھیں، جو جگہ بنی ہے جہاں لوگ پڑھ رہے ہیں آپ بھی وہیں پڑھیں۔ مقام ابراہیم یہ ایک پتھر ہے جس پہ کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں۔ یہ کعبہ کے سامنے ایک جالی دار شیشے کے چھوٹے سے قبہ میں محفوظ ہے، جس کے اطراف پیتل کی خوشنما جالی نصب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم قیمتی پتھروں میں سے 2 پتھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کی روشنی ختم کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرتا تو یہ دونوں پتھر مشرق اور مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ ملتزم طواف اور نماز سے فراغت کے بعد اگر موقع مل جائے تو ملتزم پر آ جائیں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان جو 2 میٹر کے قریب کی کعبہ کی دیوار کا جو حصہ ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے، اور اسے چمیٹ کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے۔ یاد رکھیں، آپ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو یہ عمل نہیں کرنا ہے، آپ کو طواف کے بعد
آپ کو عمرہ مکمل کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے کہ ملتزم سے چمٹ جائیں اور خوب دعائیں کریں. وہاں پہ کافی بھیڑ ہوتی ہے, بڑی مشکلوں سے جگہ ملتی ہے. کوشش تب جگہ ملے گی. آپ چاہیں کہ چلے جائیں وہاں چمٹ جائے تو آپ کو جگہ نہیں ملنے والی ہے. بنا کوشش کے وہاں پہ جگہ نہیں مل سکتی ہے. یہ جگہ بھی دعاؤں کے قبول ہونے کی خاص جگہ ہے. حجاج کرام کو تکلیف دے کر ملتزم پر پہنچنا جائز نہیں ہے. لہٰذا طواف کرنے والوں کی تعداد اگر زیادہ ہو تو وہاں پہنچنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ وہاں دعائیں کرنا صرف سنت ہے. اب آپ کو جو ہے طواف سے فراغت کے بعد آب زمزم پینا ہے. فراغت کے بعد قبلہ رو ہو کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پئیں اور الحمدللہ کہہ کے یہ دعا پڑھیں. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے نفع دینے والے کا علم اور کشادہ رزق اور ہر مرض سے شفا یابی کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا پڑھ لیں. آپ خانہ کعبہ میں بہت جگہ پر زمزم کا پانی پیلے رنگ کا ڈبہ ہوتا ہے, جار ہے, اس میں پانی رکھا ہوتا ہے. ایک ڈبہ نارمل لکھا رہے گا اور باقی میں کولڈ لکھا رہے گا. کولڈ میں سے وہ بالکل چلڈ پانی ہوتا ہے. اب چلڈ پانی پئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بار بار پیشاب جانے کی ضرورت پڑے, اس لیے نارمل پانی پئیں تو زیادہ بہتر ہے, اور خوب پئیں. کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا. بخاری کی حدیث ہے. زمزم کا پانی پی کر اس کا کچھ حصہ چند قطرات سر اور بدن پر ڈالنا مستحب ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے, جو کہ بھوکے کے لیے کھانا اور بیمار کے لیے شفا ہے. اب آپ زمزم پانی پی چکے ہیں, طواف کر لیا, 2 رکعت آپ نے نماز پڑھ لی, طواف کی واجب الطواف. اس کے بعد موقع مل جائے تو آپ 2 رکعت خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھ لیا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں تو آپ 2 رکعت واجب الطواف پڑھنے کے بعد زمزم پیا. زمزم پینے کے بعد اسی طرف میں آپ کو لکھا ہوا ہے الی الصفا. اب آپ کو صفا پہاڑ پہ جانا ہے, صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی ہے. صفا پر پہنچ کر بہتر یہ ہے کہ زبان سے کہیں ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعا کی طرح ہاتھ اٹھا لیں اور 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. ایسے بھی کر سکتے ہیں, ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر یہ دعا یاد ہو تو اسے بھی 3 بار پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. آپ صفا پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے صفا پہاڑ ہے, اس کے ارد گرد شیشے کا جو ہے آپ کو لگایا گیا ہے باؤنڈری, جو کافی اونچا تک ہے. آپ وہاں پہ کھڑے ہوں گے, آپ کے پیچھے صفا ہو جائے گا اور آپ کے چہرے کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا. تب یہاں پر ہاتھ اٹھا کر کے یہ ساری دعائیں جو میں نے پڑھ کے بتائی, اس کو آپ کو پڑھنا ہے. نہیں ہے یاد تو یہ یاد کر لیں, آج یاد کر سکتے ہیں آپ. ابدأ بما بدأ اللہ به ان الصفا والمروة من شعائر اللہ. یہ تو یاد کر ہی سکتے ہیں, بہت چھوٹا. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر بھی آپ بول سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ, یہ کلمہ ہے, یہ تو آپ کو یاد ہوگا ہی. یہ یاد نہیں ہو سکتا آپ کو لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ, یہ ہو سکتا آپ کو یاد نہ ہو. ابھی موقع بہت ہے, یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں, اللہ سے خوب دعائیں مانگیں. یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا خاص مقام ہے اور خاص وقت ہے. دعاؤں سے فارغ ہو کر
آپ اب نیچے اترے ہیں. اب لکھا دیکھیں گے آپ سامنے میں اسٹارٹ سعی، بدایا مطلب اسٹارٹ، وہاں سے اب آپ کو اسٹارٹ ہو جائے گا سعی کرنا. مروہ کی طرف عام چال سے چلنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. سعی کے دوران بھی کوئی خاص دعا لازم نہیں ہے، البتہ اس دعا کو بھی آپ پڑھتے رہیں. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاکرم. یہ دعا آپ کو وہاں پڑھتے ہوئے لوگ ملیں گے، وہاں پہ زور زور سے پڑھتے ہوئے لوگ ملیں گے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ میں ہو لیں اور ان کے ساتھ آپ بھی پڑھتے چلیں. کچھ دوسری جگہ کے لوگ آتے ہیں، وہ مائک لے کر کے اپنے ساتھ لوگوں کو لے چلتے ہیں اور یہ دعائیں سب پڑھاتے رہتے ہیں. آپ سعی کر رہے ہیں، اسٹارٹ کیا سعی کرنے، تو آپ کو کچھ دور چلنے کے بعد آپ اوپر میں دیکھیں گے چھت کے سٹے ہوئے میں سبز یعنی ہری لائٹ، ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہوں گی. جب وہاں پہنچیں گے تو مرد حضرات ذرا لپک کر کے تیز رفتار سے چلیں گے، دوڑیں گے نہیں. آپ کو وہاں دوڑتے ہوئے لوگ ملیں گے، آپ کو دیکھا دیکھی نہیں کرنا. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بار بار سیکھ کر کے جانا ہے آپ کو. میں جو سکھا رہا ہوں وہ آپ سیکھ کر کے جائیں. وہاں جو آپ دیکھیں وہ نہ کریں. وہاں بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے، وہاں سارے لوگ نہیں دوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو دوڑتے ہیں تو دیکھا دیکھی اور لوگ بھی دوڑنا شروع کر دیتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہے. یہی معلومات، یہی جانکاری دینے کے لیے میں محنت کر رہا ہوں. آپ کا حق بنتا ہے کہ میری ان تمام باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، اور میری تمام ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. یہ آپ کا حق ہے. سعی کے دوران وہ جو گرین لائٹ ہے، مرد حضرات تھوڑا تیز رفتار سے چلیں گے، اور پھر وہ ختم ہو جائے تو پھر نارمل عام چال سے چلیں گے. مروہ پہ پہنچ کر آپ چلتے چلتے مروہ پہنچ گئے، پھر قبلہ رخ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں، دعائیں مانگیں. یہ سعی کا ایک چکر ہو گیا، ایک پھیرا ہو گیا، 7 پھیرا میں سے ایک پھیرا ہو گیا. صفا سے مروہ جانا ایک چکر، مروہ سے صفا کی طرف چلنا دوسرا چکر. اسی طرح سے آخری و 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ختم ہوگا. اب مروہ سے باہر اگر آپ ابو سلام طرف سے جاتے ہیں تو آپ ادھر سے نکل سکتے ہیں، آپ کا اگر اس طرف سے ہوٹل ہے تو. اور نہیں تو پھر اگر آپ خانہ کعبہ کے اندر آنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صفا ہی کی طرف ہو کر کے آئیں گے. گویا کہ لگے گا آپ کو 8 چکر. لیکن اس میں اب آپ نارمل چال سے آئیے، کیونکہ اب آپ عمل میں نہیں ہیں. عمل میں ہوتے ہیں تو آپ کو وہ گرین لائٹ کے پاس بھی وہ عمل کرنا ہوگا، دوڑ کے چلنا، لپک کر چلنا ہے، تیز چال میں چلنا ہے. بہرحال جب آخری 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا تو آپ یاد رکھیے ہر مرتبہ صفا پر بھی اور مروہ پر بھی پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے دعائیں کرنی چاہیے. سعی کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں، البتہ افضل و بہتر ہے. اگر خواتین حیض کی حالت میں بھی سعی کی جا سکتی ہیں. اگر خواتین انہیں وہ دن آئے ہوئے ہیں جن میں نماز معاف ہے تو آپ اس حالت میں سعی کر سکتی ہیں. البتہ طواف اس حالت میں ہرگز نہ کریں، بلکہ مسجد حرام سے بھی باہر نکل جائیں، داخل نہ ہوں. یعنی اگر کسی عورت کو طواف کے بعد ماہواری شروع ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں سعی کر سکتی ہے. طواف سے فارغ ہو کر اگر سعی کرنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. سعی کو طواف کے بعد کرنا شرط ہے. طواف کے بغیر سعی معتبر نہیں ہے. صفا مروہ پہنچ کر بیت اللہ کی طرف سے اشارہ کرنا یہ غلط ہے. ٹھیک سمجھیے، صفا مروہ پہنچ کر بیت اللہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ نہ کریں، بلکہ دعا کی طرح دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں. سعی کے دوران نماز شروع ہونے لگے یا تھک جائیں تو سعی کو روک دیں، بیٹھ جائیں، پھر جہاں سے سعی کو روکا تھا وہاں سے پھر اسی جگہ سے آپ شروع کر دیں. طواف کی طرح سعی بھی پیدل چل کر کرنا ہے، البتہ کوئی عذر ہو تو ویل چیئر بھی سعی کر سکتے ہیں. اگر سعی کے چکروں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کم تعداد شمار یہاں بھی کرنا ہے.
باقی چکروں سے سعی مکمل کر لیں۔ خواتین سعی میں سبز دون کے درمیان مردوں کی طرح نہیں دوڑیں گی، اگر چاہیں تو سعی کے بعد بھی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، کیونکہ بعض روایت میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ نفلی سعی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، البتہ نفلی طواف زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کا آخری کام رہ گیا، 3 کام میں نے بتا دیا، اب چوتھا کام یہ ہے کہ طواف اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال منڈوا دیں۔ عورتوں کا ایک پورا کٹوا دیں، مردوں کے لیے منڈوانا افضل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا 3 مرتبہ فرمائی ہے، اور بال کٹوانے والوں کے لیے صرف 1 مرتبہ۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام پاک میں قرآن مجید میں حلق کرانے والوں کا ذکر پہلے، یعنی بال منڈوانے والوں کا ذکر پہلے اور بال کٹوانے والوں کا ذکر بعد میں کیا ہے، لیکن خواتین چوٹی کے آخری حصے سے انگلی کے 1 پورے کے برابر بال خود کاٹ لیں یا کسی محرم سے کٹوا لیں۔ بعض مرد حضرات چند بال سر کے ایک طرف سے، چند بال ادھر سے، چند بال اسے سے کینچی سے کاٹ لیتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسی صورت میں جمہور علماء کے نزدیک دم واجب ہو جائے گا، لہٰذا سر کے بال منڈوائیں، اسی طرح بالوں کو نہ کٹوائیں، اس طرح پورے سر کے بال کٹ جائیں۔ اگر بال زیادہ ہی چھوٹے ہوں تو منڈوانا لازم ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں پر لوگوں کو 7 چکر ہو گیا تو ایک کونا میں مسجد کے اندر ہی بے حرمتی کرتے ہیں، جہاں سے بال کاٹتے رہتے ہیں۔ کئی ملکوں کو دیکھا میں نے، کچھ اپنے ہی ملک کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، بھوپال طرف کے۔ یہ نہیں کریں آپ 3 دعا لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، 1 دعا کے پیچھے نہیں پڑیں، 2 دعا سے کیوں محروم ہوں گے؟ آدمی چاہتا ہے زیادہ لینے وہاں گیا ہے، 1 وقت کی نماز 1 لاکھ پڑھ مل لیا آپ کو، تو آپ جس کام کے لیے گئے ہیں وہی کریں، جو حکم ہے وہی کریں، اپنی منمانی نہیں کریں۔ اب آپ نے حلق کرا لیا، بال منڈوا لیا، خواتین نے 1 پورے بال کٹوا لیا، تو اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب احرام اتار دیں، غسل کر لیں، سلے ہوئے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب آپ کے لیے وہ سب چیزیں جائز ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے ناجائز ہو گئی تھیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد اپنی طرف سے یا اپنے متعلقین کی طرف سے نفلی عمرے کرنا چاہیں تو حل، مسجد عائشہ یا مسجد تنعیم جا کر غسل کر کے احرام باندھیں، 2 رکعت نماز پڑھیں، وہاں سے نیت کریں اور تلبیہ پڑھ کر پھر عمرہ کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمرہ کریں۔ کسی میت یا انتہائی بوڑھے یا ایسے بیمار شخص کی صحت بظاہر توقع نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ان کی جانب سے بلا شبہ عمرہ بدل کیا جا سکتا ہے، لیکن صحت مند زندہ شخص کی جانب سے عمرہ بدل کی ادائیگی میں فقہا کا اختلاف ہے، البتہ احتیاط صحت مند شخص کی طرف سے عمرہ بدل نہ کرنے میں ہے۔ اس کے بعد آپ کو طواف وداع، واپسی کے وقت طواف وداع کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن صرف عمرہ کے سفر میں طواف وداع ضروری نہیں ہے، حج میں آپ کو طواف وداع کرنا ضروری ہوگا۔ عمرہ سے متعلق بعض اہم مسائل یہ بھی ہے کہ عورت بغیر محرم یا شوہر کے عمرہ کا سفر یا کوئی دوسرا سفر نہیں کر سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم یا شوہر کے عمرہ کرے تو اس کا عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایسا کرنے میں بڑا گناہ ہے۔ عورتیں مرد کی طرف سے اور مرد عورتوں کی طرف سے نفلی عمرے بدل ادا کر سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں احرام کے کپڑے اتار کر غسل بھی کر سکتے ہیں اور احرام تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص حج کے مہینے میں یعنی 10 شوال یا ذی قعدہ یا ذی الحجہ کے پہلے عشر میں عمرہ کر کے اپنے گھر واپس چلا گیا اور حج کے ایام میں صرف حج کا احرام باندھ کر حج ادا کرنے آئے تو یہ حج تمتع نہیں ہوگا، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک حج تمتع کے لیے شرط ہے کہ وہ عمرہ کرے، اپنے گھر واپس نہ جائے۔ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس پر حج فرض ہو گیا، یہ غلط ہے۔ اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، یعنی اگر اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ حج ادا کر سکے، تو اس پر عمرہ کی ادائیگی کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوتا، اگرچہ وہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہی ادا کیا جائے یا پھر اس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ میں آج آپ کو عمرہ کے بارے میں مکمل تفصیلی باتیں بتائی ہیں، کس طرح سے آپ کو احرام باندھنا ہے، کس طرح سے آپ کو طوافیں کرنی ہیں، کس طرح سے آپ کو سعی کرنی ہے، پورا پریکٹیکل میں نے بتایا آپ کو۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔
اس کے بعد پھر میں ملتا ہوں ایک دوسرے ویڈیو میں دوسرے موضوع کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.